ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں ادارے صحت کے حوالے سے، WHO کے حوالے سے، کہ پاکستان کے اندر شدید موسمی اثرات نے ملیریا کے انفیکشن اور اموات میں اضافہ کیا ہے. اب یہ جو اس وقت کیسز ہیں ملیریا کے، وہ 4 گنا زیادہ رپورٹ کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر. اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات کی وجہ سے کانسیکوینسز کیا ہیں، رزلٹ کیا آیا ہے سامنے، یہ تمام چیزیں جانیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات منانا شروع کر دیا گیا ہے، منایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر صحت نے بھی اس پر پیغامات دیے ہیں. وہ پیغامات بھی کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہماری ہیلتھ رپورٹر آن کال موجود ہیں شاہین صدیقی. شاہین، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ملیریا انفیکشن اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے اور WHO نے کیا اس وقت کہا ہے؟ دیکھیں، ملیریا کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان میں ملیریا کبھی بھی ختم نہیں ہوا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان میں جب بھی بارشوں کا سیزن آتا ہے، بارشوں کا سیزن میں پانی جگہ جگہ کھڑا ہوتا ہے. جب ملیریا پوری طرح ملک میں چھا جاتا ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ کو ہوش آتا ہے کہ وہ فیومیگیشن کروائے. یہی صورتحال رہی پچھلے سال، کیونکہ گزشتہ سال 16 لاکھ کیس رپورٹ ہوئے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سیلابی علاقوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا اور کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں کروائے گئے تھے کہ اس میں ملیریا کی جو مچھروں کی جو افزائش ہے وہ نہ ہو. تو اسی طرح صورتحال کافی گھمبیر رہی اور 16 لاکھ جو ہے وہ کیس رپورٹ ہوئے گی، جو WHO کی رپورٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اسپتالوں میں، کیونکہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہمارے ہاں جو فیگرز ہیں، یہ تو WHO نے فیگرز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ اسپتالوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے. لیکن اگر ہم بات کریں ملیریا کی، اگر 16 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے تو 16 لاکھ سے زائد کیسز تھے. کیونکہ اگر ہم بات کریں اموات کی تو حاملہ خواتینوں کی سب سے زیادہ اموات ہوئی ہے ملیریا میں گزشتہ سال. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ خاتون کو ملیریا ہوتا ہے تو اس کو کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت سیویئر قسم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ حاملہ خواتین کو ملیریا سے بچایا جائے. اگر ہم بات کریں حکومت کی تو ظاہر سی بات ہے اتنی جگہ پانی کھڑا ہوا تھا، ابھی بھی کئی جگہوں پر پانی موجود ہے. تو کراچی کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جگہ جگہ سڑکوں پر کئی جگہوں پر پانی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیومیگیشن کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا. فیومیگیشن اگر ہم بات کریں بارشوں کے سلسلے کی تو جو سیلاب کا پانی کھڑا ہوا تھا وہ مئی سے اس کا شروعات ہوئی تھی اور مطلب ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، کیونکہ موسمی تغیرات جو ہے وہ پاکستان پہ اس کا اثر سب سے زیادہ دیکھا گیا. تو اگر ہم بات کریں فیومیگیشن کی تو فیومیگیشن بالکل بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. نومبر میں جا کر فیومیگیشن کا عمل شروع ہوا، وہ بھی بہت کم علاقوں میں فیومیگیشن شروع کی گئی. جب یہ دیکھا گیا، جب WHO نے یہ کہا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، ملیریا کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا. جب WHO کی طرف سے ریکمنڈیشن آئی تو اس کے بعد فیومیگیشن کا سلسلہ شروع کیے گئے. صرف کمیٹیاں بیٹھی گئیں، کمیٹیاں بنائی گئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت دیر میں جو ہے اس کی شروعات ہوئی کہ جب اس کی جو افزائش ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے شاہین، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ملیریا انفیکشن کے کیسز ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیں، WHO کے ریکمنڈیشن کے مطابق 16 لاکھ گزشتہ سال جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی اگر ہم حال ہی کی بات کریں تو اس وقت بھی کیسز بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈینگی، خاص طور پہ ڈینگی اور ملیریا میں. ابھی جو محکمہ صحت نے رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق اب بھی سندھ بھر میں جو ہے وہ ملیریا بری طرح پھیل چکا ہے اور بہت تیزی سے کیسز جو آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ گرمیوں کا آغاز ہوتے ہی جو ہے ملیریا بہت زیادہ تیز ہے. سردیوں میں بھی ہوتا ہے ڈینگی، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ڈینگی کی کیسز اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک جو فیومیگیشن ہونی چاہیے تھی، جس لیول کی فیومیگیشن ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پورے سندھ میں پانی کھڑا ہوا تھا، اس لیول کی فیومیگیشن ابھی تک تاحال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو 4 گنا زیادہ کیسز ہوئے ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق WHO نے جو کہا ہے کہ 16 لاکھ کے قریب کیسز ہو چکے ہیں، تو کیا کوئی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے صوبوں کے اندر جن علاقوں کے اندر سیلاب کا جو پانی ہے وہ نکاسی کا نظام ابھی تک نہیں ہو سکا ہے بہتر؟ کوئی ایمرجنسی نافذ ہے، ایکسٹرا میجرمنٹس لیے گئے کوئی؟
دیکھیں یہ جب WHO کی جانب سے یہ رپورٹ پیش کی گئی، خاص طور پہ جو پیٹر سینڈس کی رپورٹ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے کہ 16 لاکھ کیسز ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ایک ملک میں، ایک صوبے میں اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہونا، تو ظاہر سی بات ہے صورتحال تو گھمبیر ہے، اور ابھی مزید جو یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے اور مزید کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی اسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ وارڈ بنا دیے گئے ہیں، اور وہی صورتحال ہے کہ ملیریا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں تیزی سے، لیکن ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. فیومیگیشن ابھی بھی ایمرجنسی نہیں نافذ کی. ایمرجنسی اس صورت میں نافذ ہوتی ہے کہ آپ تمام شہروں میں جو ہے وہ فیومیگیشن کا آغاز ابھی سے. ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی بتائیے گا شاہین کہ عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات بھی منایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے پیغامات دیے ہیں، ان کا کہنا کیا تھا بچوں کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ ویکسینیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں صوبائی وزیر صحت ہیں قادر پٹیل صاحب، کہنا یہی تھا کہ کئی لاکھ بچے جو ہیں وہ اپنی پہلی سالگرہ نہیں بنا پاتے، مطلب 1 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے. کئی لاکھ بچے ابھی بھی پاکستان میں صورتحال یہ ہے. اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھ میں بدترین صورتحال ہے ابتدائی ٹیکہ جات کی. پیپروں میں تو یہ کہتے ہیں 70% کوریج ہو رہی ہے، 70% کوریج ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم سندھ کی صورتحال دیکھیں تو بالکل اپوزٹ ہے. کہیں 25% بھی کوریج نہیں ہے، کہیں 10% بھی کوریج نہیں ہے، کہیں 30% بھی کوریج نہیں ہے. اگر ہم مثال لے لیں، سب سے بڑی خسرہ کی مہم چلائی گئی آج سے 2 سال قبل، لیکن وہ مہم بالکل ناکام رہی. بہت پیسے خرچ کیے گئے، ٹیمیں بنائی گئیں، لیکن ناکام رہی. لاکھوں بچے اس میں مبتلا ہوئے اور ہزاروں بچوں کی اموات ہوئی. تو ہمارے یہاں صورتحال یہی ہے کہ ابتدائی ٹیکوں پہ اگر توجہ دی جائے تو نہ ہی ہر سال خسرہ میں بچوں کی اتنی اموات ہو، نہ ہی ٹی بی میں بچوں کی اتنی اموات ہو، نہ ہی گردن توڑ بخار میں بھی کافی بچوں کی اموات ہوتی ہے ہر سال، اس میں بھی اتنی اموات نہ دیکھی جائیں. لیکن صورتحال یہی ہے کہ محکمہ صحت کی توجہ تاحال ابھی تک نہیں ہے کہ اس ٹارگٹ کو پورا کیا جائے کہ 5 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کو ابتدائی ٹیکے مکمل کیے جائیں. ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ شاہین اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. شاہین صدیقی ہمیں رپورٹ کر رہی تھیں. اور ملک بھر میں آج سے عالمی ہفتہ برائے ٹیکہ جات جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. یہ بھی کہا گیا وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی جانب سے کہ بچوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اقدامات یقینی بنانا اشد ضروری ہیں. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ 4 گنا جو کیسز بڑھ چکے ہیں ملیریا کے، جو WHO نے بھی اس بات کو الارمنگ سچویشن کو ظاہر کیا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ فیڈرل کے یا چاہے وہ پروونس کے، وہ کیا پریکاشنری میجرمنٹس لیتے ہیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے. کورنگی کے اندر بلال چورنگی کے قریب کمپنی کے اندر سلنڈر دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بعد کیا مناظر تھے اور کتنے لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کر رہیں گے ایک وقفے کے بعد.